رمضان کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مٹی کا کچا گھر، جہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اندر مٹی کا، اور یہاں پر عائشہ کے ابو تھکے ہارے بستر پر لیٹے ہیں۔ امی جو کہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ لیٹی کھانس رہی ہے۔ ایک عائشہ کی چھوٹی بہن ہے جو اپنی امی جان کے ساتھ ہی لیٹی ہے۔ اب ساتھ میں عائشہ بھی لیٹی ہوئی ہے اور یہ ہے ان کا پورا گھر۔ عائشہ پریشان حالت میں چھت کی طرف دیکھ رہی ہے اور گھر کے حالات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے۔ ارے رمضان آنے والا ہے تو ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلے گا، سمجھ نہیں آتی۔ چلو اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اب یوں ہی عائشہ سوچتی ہے، رات گزر جاتی ہے، ایسے ہی اگلا دن چڑھتا ہے اور پھر عائشہ کے ابو جان صبح ہوتے ہی مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مزدوری کا کام کرتے تھے۔ پھر عائشہ اپنی چھوٹی بہن اور امی جان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، جہاں پر امی جان راشن کے خالی ڈبے دیکھ کے پریشان ہیں۔ ارے عائشہ بیٹا دیکھو نا، راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا بہت پریشان ہوں، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے گھر تو راشن ہی ختم ہے۔ عائشہ خاموش بیٹھی ہوتی ہے، لیکن عائشہ کی چھوٹی بہن مسکرا کر بولتی ہے، عائشہ باجی اس بار میں تو عید پر پنک جوڑا لوں گی، ٹھیک ہے؟ عائشہ باجی آپ امی کو پہلے ہی کہہ دیں میرے لیے پنک جوڑا لے کر آئے۔ ثنا کی یہ بات سن کر عائشہ خاموش رہتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں بہت زیادہ فکر تھی کہ رمضان کیسے گزرے گا۔ اب یوں ہی رمضان شروع ہونے والا تھا کہ باہر کچھ پڑوسی کھڑے سحری کے لیے آرڈر دے رہے تھے۔ عائشہ پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی دیکھنا، میں نے سحری کے لیے آرڈر دے دیا ہے کھانے کا، تو بھی دے دے آرڈر۔ محلے میں کچھ لوگ اب یوں ہی سحری کے آرڈر یعنی کہ کھانے کا باہر سے ارادہ کرتے ہیں تو عائشہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں بھائی، میں بھی سحری کے لیے کچھ آرڈر کر دوں۔ جب اپنے شہر تھا مراد آباد تو وہاں کی مراد آبادی بریانی بہت اچھی ہوتی تھی، سحری میں وہی کھاتا تھا، لیکن یہاں وہ بریانی کہاں ملے گی۔ اب عائشہ کو مراد آبادی بریانی کی بات سن کر کچھ یاد آتا ہے تو یوں ہی اسے اپنی نانی کے وقت یاد آتا ہے، جہاں اس کی نانی بیٹھ کر بہت اچھے مسالوں سے مراد آبادی بریانی بنا رہی تھی۔ نانی ماں آپ بہت اچھی بریانی بناتی ہیں، مراد آبادی بریانی کا تو ٹیسٹ ہی لاجواب ہے، مجھے آپ کی بریانی بہت پسند ہے۔ ارے ہاں میری بچی، لیکن اس بریانی میں صرف محنت اور نیت کا اصل مزہ ہے۔ جتنی محنت کرو گے اور جتنی سچی نیت رکھو گے اتنا ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس طرح عائشہ کو اپنی نانی کی بات یاد آتی ہے اور وہ بھی من میں سوچتی ہے کہ وہ بھی بریانی بنا سکتی ہے، اور اس طرح عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وہ اندر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور پھر جہاں اس کا پورا گھر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ امی جان میں مراد آبادی بریانی بنا سکتی ہوں، مجھے بہت اچھی بنانی آتی ہے، تو امی جان کیوں نہ سحری میں لوگوں کو مراد آبادی بریانی بنا کر کھلاؤں، اس سے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ پورا گھر یہ سب سن کر خاموش ہو جاتا ہے، ماں حیران ہو جاتی ہے۔ ارے بیٹا تم کیسے اتنا سب کرو گی، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بھی نہیں کام کروا سکتی، تم کیسے سب اکیلے کرو گی۔
امی جان آپ فکر مت کریں، اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ، میں سب کچھ اپنے ہاتھ سے خود سب کر لوں گی، آپ بس اجازت دے دیں۔ امی جان ایسے ہی دیکھیے گا ہمارے رمضان کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ عائشہ کی بات سن کر ابو جان بھی اب چپ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ دھیرے سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر عائشہ کو بولتے ہیں، بیٹا میں چلو تمہیں ٹیبل لگا دوں گا، ٹھیک ہے میری بچی؟ عائشہ یہ سب سن کر خوش ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں اب ایک چمک اور مضبوط ارادہ ہوتا ہے۔ اب یوں ہی آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، گھڑی میں سحری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے کہ ثنا اٹھ کر الارم بند کرتی اور باجی کو جگاتی ہے۔ ارے باجی، عائشہ باجی اٹھو نا، سحری کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے بریانی بنانی، ہمارا ہوٹل کھلنے والا ہے۔ ثنا کے جگانے پر اب یوں ہی پورا گھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک مضبوط ارادہ تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کچن ہے اور جہاں پر عائشہ نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پیاز ڈالا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ عائشہ باجی پیاز بھوننے کی کتنی اچھی خوشبو ہے، اب تو لگتا ہے ہم امیر ہونے والے ہیں۔ ثنا کی یہ بات سن کر عائشہ ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے۔ ارے نہیں میری پیاری بہن، ہم امیر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری بریانی سب کو بہت پسند آئے گی، لیکن ہم امیر اپنی محنت اور مضبوط ارادے سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب عائشہ کی بریانی بننا شروع ہوتی ہے، مسالے کم ہیں، چکن کم ہے، لیکن عائشہ کے ارادے مضبوط ہیں۔ عائشہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، اللہ جی پلیز آپ میری دعا قبول کریں، میں نے ایک ارادہ بنایا ہے، اپنے گھر کا گزارا چلانے کے لیے مجھے کامیاب کریں۔ اب عائشہ یوں ہی بریانی بناتی ہے کہ اچانک گیس بند ہوتی ہے۔ عائشہ باجی یہ کیا، سلنڈر تو ختم ہو گیا ہے، عائشہ باجی اب ہم کیا کریں گے، کیا اب ہم امیر نہیں ہوں گے اور میں پنک جوڑا نہیں لوں گی؟ وہ سب یہ باتیں کرتی ہیں کہ عائشہ کے ابو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک پڑوسی سے جا کر اپنی بیٹیوں کے لیے سلنڈر ادھار مانگتے ہیں تاکہ ان کی بریانی بنے۔ پھر کچھ ہی دیر میں عائشہ کے ابو ہانپتے ہوئے گھر آتے ہیں سلنڈر لے کر۔ پھر عائشہ بریانی بنانا شروع کرتی ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں لیکن ارادہ مضبوط تھا، وہ تھکتی نہیں ہے اور آخر کار جتنا اس کے پاس سامان تھا وہ اسی میں ہی 10 پلیٹیں بریانی بنا کر رکھ دیتی ہے، جسے دیکھ کر پورا گھر بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے دل میں اب ایک نئی منزل نظر آتی ہے۔ اب سحری کا وقت قریب آ رہا تھا تو ایک چھوٹی سی ٹیبل وہ لوگ باہر لگاتے ہیں، بریانی رکھتے ہیں، 10 پلیٹیں ساتھ رکھتے ہیں۔ اب ایک وہاں سے گاہک گزرتا ہے۔ ارے مراد آبادی بریانی یہ تو میری فیوریٹ ہے، ارے بہن کتنے کی پلیٹ لگائی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے۔ گاہک کی بات سن کر عائشہ کچھ دیر خاموش ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے کیونکہ پہلی بار یہ کام کرتی ہے۔ پھر وہ ہمت کر کے بولتی ہے، بھیا ہمارا نیا کام ہے تو بس ابھی صرف 150 روپے کی پلیٹ ہے۔ اس طرح وہ گاہک بریانی چکھتا ہے اور بریانی کھاتے ہی کچھ دیر وہ خاموش ہوتا ہے۔ عائشہ، ثنا، اس کے ابو جان تینوں خاموش کھڑے تھے، دل گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے گاہک کیا کہے گا، کیا کرے گا۔ ارے واہ واہ بہن کیا بریانی بنائی ہے، اتنی اچھی مراد آبادی بریانی تو میرے شہر میں بھی نہیں، ذرا مجھے 2 پلیٹیں گھر کے لیے بھی پیک کر دو۔
اس طرح اب اس گاہک کو بریانی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ساتھ بھی لے جاتا ہے۔ اب عائشہ کی 10 پلیٹ بریانی بک جاتی ہے اور وہ 1500 روپے لا کے امی کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ ارے امی جان، یہ دیکھیے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ امی جان، یہ پیسے آپ رکھ لیجئے، آپ راشن کے لیے پریشان ہو رہی تھی نا، دیکھیے پہلے ہی دن میں نے 1500 روپے کی کمائی کی ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ عائشہ کی امی جان پیسے جب دیکھتی ہے تو ان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، لیکن اپنی بیٹی پر گرو بھی ہوتا ہے۔ ارے میری بچی، یہ پیسے تم رکھو، تمہاری محنت کی کمائی ہے، پوری رات جاگ کر تم نے یہ بنائی ہے بریانی۔ میں تو آس ہی چھوڑ چکی تھی کہ ہمارا رمضان کیسے گزرے گا، لیکن میری بیٹی مجھے تم پر گرو ہے، یہ پیسے تم رکھ لو۔ عائشہ کہ یہ سب گھر والے دیکھ کر خاموش ہوتے ہیں، لیکن ثنا بولتی ہے، امی جان، اب تو عائشہ باجی کی بریانی سب کو بہت پسند آئی ہے، تو امی جان آپ لوگ مجھے پنک جوڑا لے کے دیں گے نا عید پر؟ یہ میں تو ساتھ میں اپنی پنک چوڑیاں بھی لوں گی۔ ثنا کی یہ بات سن کر پورا گھر ہنسنے لگتا ہے، اور اب اس طرح ان کے دن گزرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کا یہ کام اچھا چلنے لگتا ہے، سمے گزرتا ہے، اور اب ان کے چھوٹے سے ٹیبل پر پلیٹس زیادہ بنتی ہیں اور بریانی بھی دن بدن زیادہ بننے لگتی ہے۔ گاہک ان کی بریانی شوق سے کھانے کے لیے سحری کے ٹائم ضرور آتے ہیں، اور اس طرح عائشہ کے چھوٹے سے ٹیبل پر بریانی زیادہ ہوتی ہے اور گاہکوں کی بھیڑ بھی زیادہ ہونے لگتی ہے، اور اس طرح ایک گاہک امیر ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے، ارے عائشہ، تمہاری بریانی تو بہت اچھی ہے، واہ، یہ مراد آبادی بریانی تم نے کہاں سے سیکھی، اور تم اپنا ہوٹل کیوں نہیں کھولتی ہو؟ تمہاری مراد آبادی بریانی بہت بکے گی۔ ارے ہاں بہن، تمہاری مراد آبادی بریانی تو بہت لاجواب ہے۔ تم ایسا کرو، اپنا ایک ریسٹورنٹ کھول لو، لوگ مراد آبادی بریانی کھانے شوق سے آئیں گے، یہ تم مجھ سے لکھوا لو۔ عائشہ یہ سن کر خاموش ہوتی ہے، لیکن اسے اب بہت اچھا لگتا ہے۔ اب یوں ہی دن گزرتے ہیں اور آخر کار پھر ایک دن سمے گزرتا ہے تو عائشہ کی ہاتھ پہ کچھ نشان ہوتا ہے، وہ بریانی بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، جسے دیکھ کر سب پریشان ہوتے ہیں۔ ارے باجی، آپ کا ہاتھ تو بہت زیادہ جل گیا ہے، عائشہ باجی آج آپ مجھے بتا دیں، میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ ارے نہیں میری پیاری بہن، میں نے سارا کام کر لیا ہے، اور کیا ہوا اگر چوٹ لگ گئی؟ ہم محنت کرتے ہیں تبھی تو ہمیں کچھ ملتا ہے، اور محنت کرتے ہوئے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تھک ہار کر بیٹھ جائیں۔ اس طرح عائشہ اب کچھ دیر بیٹھتی ہے، لیکن اس کے ارادے مضبوط ہیں، اور ایسے ہی رمضان گزرتا ہے اور آخر کار عید کا دن آتا ہے، جہاں پر پورا گھر اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ عائشہ نے شرارہ پہنا تھا، چھوٹی بہن نے پنک جوڑا، ماں نے اچھا سوٹ اور باپ نے اچھا وائٹ کرتا پاجامہ۔ ارے عائشہ باجی، یہ دیکھیے، میں نے آخر کار پنک جوڑا لے ہی لیا، ماشاءاللہ عائشہ باجی، آپ نے تو مجھے بہت اچھا پنک جوڑا لے کے دیا، اور یہ سب کچھ ہماری بریانی کی وجہ سے ہے۔ ہاں بیٹی، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ تم اگر مراد آبادی بریانی سحری میں بنا کر نہ بیچتی تو آج ہم عید کے دن دکھی ہوتے اور نئے کپڑے بھی نہ پہن سکتے تھے۔ ہاں میری بچی، دیکھو نا،
آج تمہاری ہی محنت کی وجہ سے ہم سب نے عید پر نئے کپڑے پہنے اور ہمارا پورا رمضان اچھے سے گزر گیا۔ ہر گھر میں میری عائشہ کی طرح ایک بیٹی تو ہونی ہی چاہیے۔ اللہ پاک میری عائشہ بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے۔ میری بیٹی بہت محنتی ہے اور ہر گھر میں اللہ پاک ایسی ہمت والی بیٹیاں ضرور دے جو اپنے گھر کا سہارا بنے۔ شکریہ امی جان، ابو جان، آپ سب خوش ہوگے، بس میں یہی چاہتی تھی۔ یہ ساری محنت میں نے اپنے گھر کے لیے کی۔ میری چھوٹی بہن کو پنک سوٹ چاہیے تھا، بس آپ سب خوش ہوگی تو مطلب مجھے میری محنت کا انعام مل ہی گیا۔ بس امی جان، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس طرح اب عائشہ کی عید اچھی گزرتی ہے اور سارے گھر کی بھی۔ جس گھر میں عائشہ جیسے مضبوط ارادے جیسی لڑکیاں ہوں وہ گھر کمزور نہیں بلکہ ہمت والا ہی ہوتا ہے۔